پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز کی ایک سلطنت تھی جو بلند و بالا پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان بسی ہوئی تھی۔ وہاں ایک نیک اور دانا بادشاہ بہرام رہتا تھا جو انصاف کے ساتھ حکومت کرتا تھا اور اپنی رعایا میں بہت مقبول تھا۔ بادشاہ بہرام کے پاس سب کچھ تھا سوائے ایک چیز کے۔ وہ اور اس کی ملکہ گلنار بے اولاد تھے۔ شاہی جوڑا دن رات ایک بچے کے لیے دعا کرتا تھا کہ ان کے محل میں خوشی اور ہنسی کی آواز گونجنے لگی۔ ایک شام جب ملکہ گلنار شاہی باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی تو اسے ایک بوڑھی عورت ملی جس کے گرد ایک پر اسرار روشنی تھی۔ بوڑھی عورت نے اپنی چمکتی آنکھوں اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ ملکہ کو خوش آمدید کہا۔ ملکہ عالیہ، اس نے کہا، میں آپ کے دل کا دکھ جانتی ہوں، لیکن فکر نہ کریں، آپ کی دعائیں سنی گئی ہیں۔ جلد ہی آپ کو ایک بیٹی سے نوازا جائے گا جو چاند سے زیادہ حسین اور سورج سے زیادہ روشن ہوگی۔ ملکہ گلنار بوڑھی عورت کی باتوں سے بہت خوش ہو گئی۔ اس نے اسے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوچھ سکتی کہ یہ عورت کون ہے، وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی اور اس کے پیچھے ایک نرم چمکتی ہوئی روشنی چھوڑ گئی۔ کچھ مہینے گزر گئے اور جیسا کہ بوڑھی عورت نے کہا تھا، ملکہ نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ پوری سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کا نام پریزاد رکھا، جس کا مطلب ہے پریوں کی پیداوار۔ پریزاد بڑی ہو کر ایک دلکش اور نیک دل شہزادی بنی جسے سلطنت کے سب لوگ بہت چاہتے تھے۔ جب پریزاد کی عمر 16 سال ہو گئی تو بادشاہ اور ملکہ نے اس کی شان میں ایک شاندار تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ محل کو بہترین ریشم اور جواہرات سے سجایا گیا اور ہر طرف لذیذ کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ قریبی سلطنتوں کے معززین اور مہمان تقریب میں شرکت کے لیے آئے۔ خوشی کے بیچ 7 پر اسرار عورتیں چمکتے ہوئے نقاب اوڑھے ہوئے تھے بڑے بال میں داخل ہوئیں۔ ان کی موجودگی نے سب کی توجہ اپنی طرف متوجہ کر لی اور ایک خاموشی چھا گئی۔ ان عورتوں نے خود کو جادوئی جنگل کے 7 پریوں کے طور پر ظاہر کیا جو اپنی ہی پناہ طاقتوں اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھیں۔ ہر پری نے پریزاد کے قریب آ کر اسے ایک خاص تحفہ پیش کیا۔ پہلی پری، جس کی آواز شہد کی طرح میٹھی تھی، اس نے پریزاد کو بے مثال حسن کی دعا دی جس سے وہ سورج اور چاند سے زیادہ روشن ہو گئی۔ دوسری پری، جس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھیں، اس نے ایسی حکمت عطا کی جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھی، جس سے وہ دنیا کے راز سمجھنے کے قابل ہو گئی۔ تیسری پری، جس کے بال سنہری ریشم کی طرح تھے، اس نے شفقت کا ہاتھ دیا جس سے اس کا دل ہمیشہ نیک اور رحم دل رہتا۔ چوتھی پری، جو چاند کے حصے سے لیس تھی، اسے بہادری کا تحفہ دیا جس سے وہ مشکلات کا بے خوف سامنا کرنے کے قابل ہو گئی۔ پانچویں پری، جس کی آواز نہایت ہی سریلی تھی، اس نے اسے موسیقی کا تحفہ دیا جس سے وہ بے مثال مہارت کے ساتھ گانا اور ساز بجانے کے قابل ہو گئی۔ چھٹی پری، جو پھولوں سے مزین تھی، اسے ابدی جوانی کا تحفہ دیا جس سے وہ اپنی تمام زندگی میں جوان اور سرسبز رہی۔ آخر میں 7ویں پری، جو باقی سب سے زیادہ پر اسرار تھی، پریزاد کے قریب آئی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تمہیں مہم جوئی کا تحفہ دیتی ہوں، لیکن اس تحفے کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ ہوشیار رہو کیونکہ تمہارا سفر چیلنجوں سے بھرا ہوا ہوگا اور تمہارے دل کی سچی طاقت ہی تمہیں راہ دکھائے گی۔ یہ کہہ کر 7واں پری روشنی کی لہر میں غائب ہو گئی اور پیچھے ایک پر اسرار دلچسپ فضا چھوڑ گئی۔ مہمان طوائف سے حیران ہو گئے، لیکن بادشاہ اور ملکہ کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ ان کی پیاری بیٹی کے لیے کیا چیلنجز پیش آئیں گے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور پریزاد کی زندگی معمول پر آ گئی، لیکن اکثر وہ 7ویں پری کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں خیالوں میں گم ہو جاتی۔ اسے ایک ناقابل
فہم کشش ہو جادوئی جنگل کی طرف کھینچتی محسوس ہوئی، جو جادوئی مخلوقات اور قدیم رازوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک رات جب وہ مزید برداشت نہ کر سکی تو پریزاد نے جنگل کو دریافت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک سادہ چادر اوڑھی اور محل سے بغیر کسی کو بتائے باہر نکل گئی۔ چاندنی نے اس کے راستے کو روشن کیا، وہ جنگل کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ درخت سرگوشیوں کرتے اور ہوا نامعلوم پھولوں کی خوشبو لیے چلتی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی، اسے ایک زخمی ہرن ملا جس کی ٹانگ ایک جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے مخلوق کو آزاد کر دیا اور اپنی نئی پائی ہوئی بہادری سے اسے تسلی دی۔ ہرن نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا اور پھر ایک نوجوان شہزادی کی شکل اختیار کر گئی۔ میں شہزادہ ارمان ہوں، اس نے وضاحت کی۔ مجھے ایک ظالم جادوگر نے لعنت دے کر ہرن کی شکل میں بدل دیا تھا۔ صرف ایک نیک اور پاک دل شخص کی لمس سے یہ لعنت ٹوٹ سکتی تھی۔ تم نے مجھے بچایا ہے شہزادی پیرزادہ، اور اس کے لیے میں تمہارا ہمیشہ کے لیے مقروض ہوں۔ پریزاد اور شہزادہ ارمان نے اپنا سفر جاری رکھا اور جنگل کی گہرائیوں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بے شمار آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ایک چالاک لومڑی کو چکما دیا، ایک طوفانی دریا کو عبور کیا اور شمالی پہاڑوں کی برفانی ہواؤں کا مقابلہ کیا۔ ہر چیلنج کے ساتھ پریزاد کے پریوں سے ملے تحفے ان کی مشکلات کو آسان کرتے گئے۔ جب وہ جادوئی جنگل کے مرکز تک پہنچے تو انہیں ایک بڑا قدیم درخت ملا جس کے تنے میں ایک دروازہ کھودا ہوا تھا۔ شہزادہ ارمان نے بتایا کہ درخت کے اندر جنگل کے جادو کا منبع ہے جس کی حفاظت ایک خوفناک اژدھا کرتا ہے۔ صرف اس جادوئی گوہر کو اژدھے کی پناہ گاہ سے نکالنے سے ہی جادوگر کی لعنت پورے جنگل سے ختم ہو سکتی ہے اور وہاں کے باشندے اس کے ظالمانہ اثر سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ پریزاد نے اپنے دل میں بہادری اور حکمت بھری ہوئی درخت میں داخل ہو گئی۔ اژدھا جو بے پناہ طاقت اور خوبصورتی کا حامل تھا، آسانی سے شکست کھانے والا نہیں تھا، لیکن پریزاد کو ساتویں پری کی باتیں یاد آئیں۔ صرف تمہارے دل کی سچی طاقت ہی تمہیں راہ دکھائے گی۔ اس نے محسوس کیا کہ اژدہا دشمن نہیں بلکہ فرض کا پابند محافظ ہے۔ پریزاد نے موسیقی کے تحفے کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا گیت گایا جو اتنا خوبصورت اور دلکش تھا کہ اژدھے کی وحشیانہ فطرت نرمی میں بدل گئی۔ اژدہا جو اب پرسکون اور نرم ہو چکا تھا، اسے جادوئی گوہر لینے کی اجازت دی۔ گوہر کے ہاتھ میں آتے ہی جنگل اپنی پرانی عظمت کو واپس پا گیا اور جادو کی لعنت ختم ہو گئی۔ شہزادہ ارمان اور پریزاد واپس محل آئے جہاں انہیں ہیروز کی طرح خوش آمدید کہا گیا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شہزادہ ارمان کو گلے لگا لیا۔ دونوں نوجوان شاہی جوڑے جنہوں نے شادی کر لی